التقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. بہت چھوٹی آیت ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا، اور میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اس کا مطلب سمجھیے گا، بہت بڑی بات ہے. آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے جو بات رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے. کہتے ہیں رب تبارک و تعالی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. نیکی کرنے والے، ثواب کام کرنے والے، پرہیزگاری کرنے والے کی مدد کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کی مدد کرو. اور آگے کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ان کی ہرگز مدد نہ کرو برائی کام میں، بدکاری میں، زیادتی میں، بالکل بھی تاہم بھی اس کی مدد نہ کرو. ایک طرف رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں نیکی ہو رہی ہو، پرہیزگاری ہو رہی ہو، کوئی مصیبت میں ہو تو ان کی مدد کرو. ایک طرف رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں جہاں گناہگاری ہو رہی ہو، جہاں کفر شرک ہو رہی ہو، ان کے ساتھ کبھی بھی مت دو جہاں زیادتی ہو رہی ہو. اب یہاں پر سب سے اہم بات بتانے کی بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ کھلے عام اعلان کر دیا کہ جہاں برائی ہوگی وہاں اس کی کبھی بھی مدد نہ کرو، جہاں گنہگاری ہوگی وہاں ان کی کبھی مدد نہ کرو، لیکن جہاں نیکی کا کام ہے وہاں تم اس کی مدد کرو. الحمدللہ میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ کہاں مدد کرنا ہے، کہاں نہیں مدد کرنا ہے. یہ پہلی بات ہوئی. اب دوسری بات، علماء اکرام، مفتیان اکرام جو فرماتے ہیں، سب سے پہلا سوال جو میرا ہے، کیا گانا ڈی جے، میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں گانا ڈی جے بہت سی جگہوں میں بجتے ہیں، چاہے وہ شادیاں ہو، چاہے وہ کوئی پارٹی ہو، چاہے وہ انگریزی نیا سال ہو، میں بہت ساری جگہوں میں دیکھا ہوں. تو کیا یہاں پر گانا بجانا، سب سے پہلی بات تو ہر کسی کو پتا ہے کہ گانا بجانا اسلام میں حرام ہے، حرام ہے نا. اب کیا گانے کی بزنس کرنا، یہ کیا ہے؟ اگر شادی ہو تو اس پر جا کر جو مولانا نکاح پڑھا ہے، کیا وہ نکاح کا پیسہ لینا؟ بہت بڑی بات کروں، سنیے گا غور سے. گانا بجانا بالکل ہر کسی کو معلوم ہے، اسلام کے بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ گانا ہمارے لیے حرام ہے، حرام ہے، معلوم ہے. لیکن کیا گانے کی بزنس کرنا ہوتا ہے نا، ڈیک باجے وغیرہ لیتے ہیں، ان کی بزنس کر کے اس سے روٹی کمانا، کیا وہ صحیح ہے؟ اس کے بعد اس میں شامل ہونا، اگر شادی ہو تو اس پر نکاح پڑھانا کیا ہے؟ میں آپ کو یہی بات آج سمجھانے کی کوشش کروں گا. ان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے، ایک بات تو کھلا ہو گیا ہے کہ گانا بجانا حرام ہے. اب گانا سننا بھائی، اگر گانا ہمیں کیا کرتی ہے؟ یاد الہی سے دور کرتا ہے. تو جو چیز یاد الہی سے دور کرے پھر وہ بھی ہمارے لیے حرامی سمجھو. جو چیز یاد الہی سے دور کرے وہ چیز بھی ہمارے لیے حرامی سمجھو. اب تیسری اہم چیز، کیا اس کا بزنس کرنا صحیح ہے؟ اس کو بتانے سے پہلے ایک بات یہ بتا دوں، پہلے یہ مسئلہ پورا حل کر دوں. کیا نکاح پڑھانا، ان کا رقم لینا صحیح ہے؟ تو علماء اکرام نے فرمایا، علامہ شدر الشریعہ بھی فرماتے، یہی کہتے ہیں، بہار شریعت میں لکھا ہے کہ نکاح حلال کام ہے، نکاح حلال کام ہے. یہ جو گناہیں ہیں ان میں شامل نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جو اس میں شامل ہو، جو اس بارات میں، اس محفل میں شامل ہو، وہ سخت عذاب کی مستحق ہوگا.
سخت عذاب کی مستحق ہوگا، گناہگار ہوگا، عذاب النار ہوگا جو اس میں شامل ہو. اور اگر اس میں عالم ہو، کوئی حافظ ہو اور اس میں شامل ہوتا ہو تو ان کے لیے اور بھی زیادہ سختی دیا گیا ہے. اب یہاں پر ایک چیز آ گئی. اس کے بعد میں نے کہا کیا اس کا بزنس کرنا صحیح ہے؟ تو میں کھلے لفظوں میں نہیں سمجھانے کی کوشش کروں گا، ایک اشارتاً سمجھانے کی کوشش کروں گا. جیسے ہمارے لیے راکھی ہوتی ہے، کن کی بندھن ہے، سمجھ رہے ہوں گے. یہ جو راکھی ہوتی ہے، ہولی ہوتی ہے، کس کی ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ نام نہیں لینا چاہتا. کس کی ہے؟ ان کی ہے، ان کی ہے. یہاں علماء اکرام فرماتی ہے، ہم کھلے عام طور پر کہتے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت بھی رکھی ہے کھلے عام لفظوں میں. ان کا بزنس کرنا کیسا ہے؟ تو ہمارے اسلام نے کہا سخت حرام، حرام ہے. راکھی باندھنا، ان کے تہواروں کے سامان بیچنا جب ہمارے لیے حرام ہو تو جو پہلے سے حرام ہو پھر وہ کیا ہے؟ سمجھنے والی بات ہے. جو پہلے سے ہی گانا کیا ہمارے لیے پہلے سے ہی حرام ہے، بزنس کرنا کیا ہے؟ اب مان کے چلو ایک مثال ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ تو سمجھنا ہے یہ ہمارے لیے چیز حرام ہے، لیکن ہم جو دکان کھولتے بیٹھتے ہیں، ہزاروں چیزیں بیچتے ہیں، بھائی وہ روز مرہ کی کام ہے، وہ روز مرہ کی کام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور اس میں کون آیا کون گیا تم پوچھنے نہیں جاؤ گے. لیکن گانا تمہیں پتا ہے یہ مسلمان ہے، میں اس سے پوچھ سکتا ہوں بھائی تم کس چیز کے لیے اس باجے کو لے جا رہے ہو، اس ڈی جے کو لے جا رہے ہو؟ مسلمان ہے، ہندو ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن مسلمان ہے. تم پوچھ سکتے ہو کہ یہ ڈی جے جو لے جا رہے ہو کیوں لے جا رہے ہو؟ میلاد شریف کے لیے؟ کہیں میلاد ہوگی یا پھر کہیں گانا وغیرہ بچے گا؟ تو پہلے تم اس سے طلب کرو کہ بھائی مت کرو ایسا. نہیں مانے تو بھائی میں نہیں دے سکتا. اللہ کرے آپ کو سمجھ بھی عطا کرے. اللہ سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب میں نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. جہاں نیک کام ہو، جہاں پرہیزگاری ہو ان کے ساتھ دو، اور جہاں برائی ہو زیادتی ہو ان کے ساتھ ہرگز نہ دو. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کہنے کا مقصد ایک یہی ہے کہ ہم آج، ہمارے عوام آج بہت سی جگہوں پر بہت لوگ ایسے ہیں جو آج برائی کاموں میں زیادہ ہے، برائی کاموں میں زیادہ ہے. جہاں دیکھو گانا بجے جس میں خود بخود ان کی ہلنے لگتی ہے. آج ہماری ماں بہنیں شوق سے ان کو سنتے ہیں، ہمارے گھروں میں اس کو شوق سے سنایا جاتا ہے. بچوں کو لوگ سنتے، شوق سے سنایا جاتا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں آخر ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دوسری چیز جو آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، کسی کا مال، کسی کا حق بغیر پوچھے کھانا. ایک دوست سے پوچھا، دوست کیا میں تمہاری چیز کھا سکتا ہوں؟ اگر اس نے اجازت دی تو کھا لو، کوئی حرج نہیں. لیکن انہوں نے منع کر دیا، پھر وہ چیز تمہارے لیے حرام ہو جاتی ہے. وہ چیز تمہارے لیے حرام ہو جاتی ہے. نہ بھی منع کرا، تم نے اس سے نہیں پوچھا اور منع بھی نہ کیا، تب بھی تم پر حرام ہے. اس نے اجازت دی نہیں، تم نے یہ سوچ کر کھا لیا وہ میرا دوست ہے میں کھا لوں، کچھ نہیں بولے گا. بے شک دوست کچھ نہیں بولے گا، لیکن تم پر وہ حرام ہے. پوچھ کر کوئی بھی چیز کھانی چاہیے. اچھا، یہ پہلی بات ہوئی. دوسری بات میں آپ کو ایسے نہیں بتا رہا ہوں، چلو میں آپ کو حدیث پاک کی طرف لے جا رہا ہوں. سب سے پہلی بات علماء اکرام فرماتی کہ جو بندہ بغیر پوچھے کسی کا مال کھائے، بغیر پوچھے کسی کا مال کھائے تو وہ اپنے پیٹ میں آگ جمع کرتا ہے، آگ جمع کرتا ہے اپنے پیٹ میں، اور اس کی جو نیکیاں ہیں 700 ان کی نیکیاں کم ہو جاتی ہیں.
700 की नेकियां कम हो जाती है। और मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक सुनो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या साहबियों सुनो, जो बंदा किसी का माल खा ले और फिर पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा गरीब कौन है? सबसे ज्यादा गरीब कौन है, मुझे बताओ। कहा, कुछ साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह, सबसे ज्यादा गरीब वो है जिनके पास पैसा नहीं। सबसे ज्यादा गरीब वो है जिनके पास दीनार नहीं है, माल और दौलत नहीं है। मेरे रसूलल्लाह, हम सबकी आका ने फरमाया, नहीं। कहा, फिर या रसूलल्लाह, वो कौन है जो गरीब है सबसे ज्यादा? वो कौन है जो सबसे ज्यादा गरीब है? सुनो, गौर से सुनना मेरी बात को, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साथियों सुनो, बड़े से महशर लगा होगा, उस दिन उस इंसान को सबसे ज्यादा गरीब समझा जाएगा जो दुनिया में रहकर किसी के माल को जब्त किया हो, किसी का हक खाया हो, किसी को गाली दिया हो, किसी को मारा हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिस पर जुल्म किया है, कल बरोज़ महशर के दिन उनसे कोई नमाज ले लेगा, कोई रोजा ले लेगा, कोई ज़कात ले लेगा, कोई हज ले लेगा, एक छोटी से छोटी इबादत भी उनसे छीन लिया जाएगा। और जो बचेगा बहुतों को तो दे दिया, किसी को नमाज दे दी, क्योंकि देना पड़ेगा, तुमने उसको दुनिया में गाली दिया था, उनको गाली दिया था दुनिया में, तो उनके बदले वो नमाज लेकर चले गया। किसी को मारा था, उनके बदले वो तुम्हारे रोजे लेकर चले गए। किसी के हक को जब्त किया था, उन्होंने तुम्हारी सारी इबादतें, छोटी बड़ी सब इबादतें लेकर चली गई। अब बचा क्या? कुछ लोग बच गए। अभी किसी को मारा था, किसी पर ज्यादती किया था, कुछ लोग बच गए। अब मेरे हबीब फरमाते हैं कि जो बच गए ना, ये जो दुनिया ने गुनाह की थी, सारे तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाएगा, इतना डाल दिया जाएगा, तुम इतने गुनाहगार बन जाओगे। और कहे तो मेरे नबी फरमाते हैं, इतना गुनाहगार वो हो जाएगा, इतना गरीब हो जाएगा, इतना यतीम हो जाएगा, इतना गरीब हो जाएगा कि उसे जहन्नम में फेंक कर आया जाएगा। अब जरा सोचो, आज हम न जाने कितने लोगों के दिल तोड़ते हैं, न जाने कितने लोगों को बगैर उज्र गाली देते हैं। बगैर उज्र तो छोड़ो, अगर कोई गलती भी की है तो तुम अपनी ज़बान से गाली ना निकालो, इसका सजा तुम्हें मिलेगा, यहाँ नहीं मिलने वाली, लेकिन बरोज़ महशर के दिन इसका हिसाब होगा, इसका हिसाब होगा। और उस दिन अगर तुम्हारे पास नेकियां नहीं होगी तो उनकी गुनाहें तुम पर डाल दी जाएगी। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हम सबको किसी की माल हड़पने से ज्यादा हम सबको हिफाजत फरमाए। या अल्लाह हमें जितना हो सके हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमें जितना हो सके हराम से नफरत करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमें जितना हो सके अपनी जबान को सही जगह पर इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए और सही से इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नमाजें आज हम लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन क्या पता रब के बारगाह में हमारे नमाजें कबूल होती है या नहीं। मैं पिछले जुमा शायद इसी बात पर गुफ्तगू किया था कि वाक़ीमुस सलाता वातुज़ ज़काता वरकाऊ मअर राकिईन, ये नमाज कायम करने के साथ नमाज कायम करो, रुकू करो। मगर मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप और हम इस मस्जिद के सफ में, मुझे एक सफ नजर आती है, लेकिन मैं हर उस नौजवान से गुजारिश करूंगा, अगर कुर्ब इलाही हासिल करना हो, अगर गुनाहों से बचना हो, गाली देने वाले से बचना हो, अगर किसी के दिल तोड़ने से बचना हो, तो मेरे भाई सबका इलाज एक ही है, वो है नमाज। मस्जिद में आया करो, वो सबसे बड़ी चीज। आज हम जो हमारी जबान से गलत फहमियां निकल आती है, आज हमारे दिलों में किसी के लिए बुग़्ज़ होता है, किसी के लिए हसद होता है, आज हम किसी को बुरा भला कहते हैं, आज हम किसी की चुगलखोरी करते हैं, आज हम किसी की बुराई करते हैं, चौक चौराहे में बैठ जाते हैं, जुआ खेलते हैं, हम नशा करते हैं। ये सब चीजों की जब हम आदी हो जाते हैं, क्यों होते हैं? वजह क्या है? एक ही वजह मेरे भाई, रब से दूरी बनाकर रखना।
رب سے دوری بنا کر رکھنا. جب ہم رب سے دوری بنا کر رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ایسے دوست عطا کرتے ہیں, ایسے لوگ عطا کرتے ہیں, ایسی محفلیں ادا کرتے ہیں کہ ہم اسی جگہوں میں شامل ہو جاتے ہیں. میرا کہنا ہے, میرے استاد کہا کرتے تھے کہ دوست بھی ایسے بناؤ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. دوست بھی ایسے بناؤ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. اب وہ دوست ایسا کون ہو سکتا ہے بھائی؟ دیکھو, جو بندہ نماز پڑھتا ہو, جو بندہ روزہ رکھتا ہو, جو بندہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا ہو, اس کے رسول کو یاد کرتا ہو, جو بندہ ہمیشہ دین کی بات کرتا ہو, جو بندہ ہمیشہ رب اور رسول کی بات کرتا ہو, ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی بات کرتا ہو, وہی وہ دوست ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کروں گا کہ آپ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو, بروز محشر کے دن رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے چہرہ دکھانا چاہتے ہو, قبر میں جانے میں, قبر کے جانے کے وقت نبی کی زیارت کرنا چاہتے ہو, تو نماز پڑھو. نماز پڑھو. نماز ہی سب چیزوں کا علاج ہے. میرے کہنے کا مقصد ایک ہے, ہماری جسم ہے, ہماری جسم ہے اور ہماری روح ہے. اب ایک بات بتاؤ, جسم ہم کھانا کھا کے پیٹ بھر لیتے ہیں, روح کو کیسے بڑھے؟ روح کا غذا کہاں ہے؟ جسم کا غذا بریانی ہے, چکن ہے, مٹن ہے, چکن 65 ہے, نہ جانے کتنے آئٹم ہے, ہم جس کو کھا کر کے اپنے جسم کی طاقت بڑھا لیتے ہیں. لیکن روح کا غذا کہاں؟ اور روح کی غذا ہے کیا؟ تو میرے بھائی وہی ہے, یہ روح کی غذائیں ہیں. نماز, روزہ, زکات, حج, رب کی عبادت, ہمیشہ رب کی تسبیح و تحلیل, رسول کی چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کرنا, یہ روح کی غذا ہے. جب انسان یہ چیزوں کو کرنے لگتا ہے نا, تو ان کی دنیاوی غذا کم ہو جاتی ہے, ان کی دنیاوی کھانا کم ہو جاتی ہے, کیونکہ اب روح کا بھی پیٹ بھر گیا نا. اور ایک بات یاد رکھنا, بروز محشر کے دن یہ روح مرے گا نہیں, یہ زندہ رہے گا, یہ زندہ رہے گا. اس لیے جتنا ہو سکے اپنے روح کو بھی صحیح جگہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب سے یہ بھی دعا کرنے کی کوشش کروں گا. نمازی پڑھتے ہیں, بروز محشر کے دن نجحت المجالس میں کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ بروز محشر لگا ہوگا, قیامت قائم ہوگی, لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. پہلا گرا جنت میں جاتا ہوگا, فرشتے روکیں گے, کون ہو, کدھر جا رہے ہو؟ جنت میں جا رہے ہو. کون لوگ ہو, کس وجہ سے جنت میں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے اذان ہوتی تھی, پھر ہم وضو بناتے تھے اور مسجد میں پہنچتے تھے, اور ان کے چہرے ستارے کے مانند چمکیں گے. فرشتے کہیں گے تمہارے نمازوں کا حال کیا تھا؟ تو وہ بندے کہیں گے کہ ہمارے نمازوں کا حال یہ تھا کہ ہم اذان سنتے تھے, ان کے بعد وضو بناتے تھے اور پھر مسجد میں حاضر ہوتے تھے. پھر بھی ان کے چہرے کس کی طرح چمکیں گے؟ ستاروں کی طرح چمکیں گے, ستاروں کی طرح. دوسرا گرا جنت میں جائے گی, ان سے بھی فرشتے پوچھیں گے, جن کے چہرے کس کی طرح چمکیں گے؟ 14ویں چاند کی طرح چمکیں گے, 14ویں چاند کی طرح چمکیں گے. فرشتے ان سے پوچھیں گے تم بتاؤ تم کس لیے جنت جا رہے ہو؟ وہ بھی کہیں گے ہم دنیا میں نمازی تھے, فخر کے ساتھ کہیں گے ہم دنیا میں نمازی تھے. جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے, ان سے فرشتے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اذان سے پہلے وضو کرتے تھے, اذان سے پہلے وضو کرتے تھے اور اذان سننے کے بعد فوری مسجد چلے جاتے تھے. لیکن جب تیسرا گرا جنت میں جائے گا, جو کہ سب سے پہلے جائے گا, جو تیسرا گرا جنت میں جائے گا, جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا, ان کے چہرے آفتاب کے مانند کی روشن چمکیں گے, آفتاب کے مانند کی روشن چمکیں گے. وہ جب جنت کی طرف جائیں گے, فرشتے ان سے پوچھیں گے تم بتاؤ تم کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے ہم نمازی ہیں, ہم دنیا میں نماز پڑھتے تھے, ہم دنیا میں رب کی عبادت کرتے تھے. وہ کہیں گے تمہارے نمازوں کا حال کیا تھا؟ فرشتے جب پوچھیں گے کہ تمہاری نمازوں کا حال کیا تھا, تو وہ بندہ کہیں گے, وہ نمازی کہیں گے, وہ رب کی عبادت کرنے والے کہیں گے کہ ہم اذان سننے سے پہلے ہی وضو بنا لیا کرتے تھے اور مسجد میں داخل ہو جایا کرتے تھے. میرے بھائی, جتنا ہو سکے کوشش کرو کہ اذان سننے سے پہلے ریڈی ہو جاؤ. میرے نبی کی حدیث بھی یہی ہے کہ تم اذان سننے سے پہلے اچھی طرح سے وضو کر لو, خشوع اور خضوع کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جاؤ.
میرے دوست اور بزرگوں، تو جتنا ہو سکے آپ نماز کی طرف مائل ہونے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو کہا تھا ایک دن کہ ایک جانور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جو کبھی کیچڑ میں جاتا تو کبھی ندی میں جاتا، صاف ہوتا، کبھی کیچڑ میں جاتا، کبھی ندی میں جاتا۔ اس طریقے سے اس نے 5 دفعہ یہ طریقہ اپنایا۔ 5 دفعہ وہ جانور، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ حیران تھے، تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ یہ امت محمدیہ کی نمازوں کی مثال تھی، یہ امت محمدیہ کی نمازوں کی مثال تھی۔ تو میرے بھائی، جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے یہ نمازوں کا ذکر ہو چکا تھا۔ یہ نمازوں پر ہم امت محمدیہ کے لیے نماز اتار چکے تھے، لیکن استعمال نہیں کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے پھر سے گزارش کروں گا، میرے بات یاد رکھنا، جہنم کی عذاب بہت سخت ہے، قبر کی پہلی رات بہت سخت ہے، قبر کی پہلی رات بہت سخت ہے، ان کی عذابیں بہت سخت ہے۔ جو قبر میں عذاب ہوگی نا، کہا جاتا ہے کہ قبر کی پہلی رات قبر کی سب سے چھوٹی عذاب، قبر کی سب سے چھوٹی عذاب، وہ عذاب کیا جانتے ہو؟ رب ایک بچھو کو بھیجے گا، ایک بچھو کو بھیجے گا، اور وہ بچھو جب بندہ گنہگار بندہ اس قبر میں داخل ہوگا، انہیں مٹی دے کر دفنا دے کر چلے جائیں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ ایک بچھو کو آنے کا حکم دے گا، اور قسم خدا کی، اے مسلمانوں یاد رکھنا، وہ بچھو ایک مرتبہ ڈنک مارے گا، تم 70,000 فٹ زمین کے اندر دھس جاؤ گے۔ یہ قبر کی سب سے چھوٹی عذاب ہے، بڑی عذاب نہیں کہہ رہا ہوں، سب سے چھوٹی عذاب ہے۔ 70,000 فٹ زمین میں دھس جاؤ گے، پھر رب کا حکم دیتا اسے اٹھایا جائے، پھر اٹھایا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ ڈسے گا، تم 70,000 فٹ میں دھس جاؤ گے تو بچو گے نہیں، بچ سکو گے۔ پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، پھر اٹھا کر پھر زندہ کیا جائے گا، پھر رب کا حکم ہوگا، پھر مارو، پھر مارا جائے گا، پھر تم 70,000 فٹ کے اندر زمین میں دھس جاؤ گے۔ اسی طریقے سے قیامت تک تم پر سزا ہوتی رہے گی۔ اتنی بھیانک پہلی قبر کی چھوٹی سی عذاب کی بات کر رہا ہوں، تو سوچو بڑی بڑی عذابوں کی بات کیا کروں۔ اس لیے جتنا ہو سکے رب کے بارگاہ میں، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، ان کے بارگاہ میں دعا کرو گے، وہ سننے والا ہے۔ اب ذرا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ دونوں کون جانتے ہو؟ نبی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے جدا ہونے کے بعد 32 سال بعد ملاقات ہوئی۔ کتنے سال بعد؟ 32 سال بعد۔ اللہ اللہ، 32 سال بعد ملاقات ہوئی۔ تو جب ملاقات ہوئی باپ بیٹے کی نا، تو دونوں آپس میں گلے لگائے اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ 32 سال بعد جب باپ بیٹا ملے تو پھر سوچنے والی بات ہے، اور بھی وہ نبی تھے۔ تو 32 سال بعد جب دونوں باپ بیٹے ملے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، تو جب ملے گلے لگاتے وقت اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، پھر گلے لگائے، پھر اتنا روئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رب کے بارگاہ میں پوچھتا ہے، مولا، رب کے بارگاہ میں پوچھتا ہے، مولا، کوئی بندہ کسی سے اتنا محبت کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ کسی سے اتنا محبت کر سکتا ہے بھلا؟ اب ذرا سوچو، میرے رب فرماتا ہے کہ اے جبرائیل کیا بات کر، اے جبرائیل کیا بات کرتے ہو؟ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے میں ان دونوں باپ بیٹے سے 70 زیادہ گنا محبت کرتا ہوں۔ سمجھنے والی بات ہے،
دونوں باپ بیٹے 32 سال بعد ملے, اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ, کئی مرتبہ بے ہوش ہوئے. جبرائیل دیکھا, پریشان ہوا, حیران ہوا, رب سے پوچھا مولا کوئی بندہ کسی سے اتنا محبت کر سکتا ہے؟ میرے رب نے فرمایا جبرائیل سن, میں اپنے نبی کی امت سے, اپنے حبیب کی امت سے, اپنے محبوب کی امت سے اتنا محبت کرتا ہوں, اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں اپنی امتوں سے. تو سوچو, جو رب ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کر سکتا ہے, 2 نبیوں سے 70 گنا زیادہ, ان دونوں کی محبت سے 70 گنا زیادہ محبت کر سکتا ہے, تو سوچو وہ ہم پر رحم نہیں فرمائے گا, وہ ہم پر کرم نہیں فرمائے گا؟ تم کیا سوچتے ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں, وہ ہماری مرضی؟ نہیں, رب تمہیں توفیق دیا ہی, رب نے تمہیں توفیق دیا نہیں کہ تم نماز پڑھو. اگر دیتا تو ضرور نماز پڑھ پاتے, دیتا تو ضرور نماز پڑھ پاتے. اس لیے ہمیشہ رب کی بارگاہ میں دعا کرو, اللہ ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما, مولا ہمیں نمازوں کی توفیق عطا فرما, مولا ہم گنہگار ہیں, سیاہکار ہیں, خطا کار ہیں, بدکار ہیں, نالائق ہیں, نافرمان ہے, ناشکری ہے, ساری زندگی تیرے ناشکری کرتے آئے, مولا ہم پر رحم فرما. قسم خدا کی مسلمانوں, رب تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا, تمہیں نماز کی توفیق دے گا, تمہیں عبادت اور ریاضت کرنے کی توفیق دے گا, پر پہلے مانگ کر تو دیکھو, پہلے مانگ کر تو دیکھو, پہلے مانگ کر تو دیکھو, رب سے مانگنے کی کوشش تو کرو. ہم ایک آدمی کے پاس 1 مرتبہ جائیں, 2 مرتبہ جائیں, ہمیں شرم آنے لگے گی. رب کے پاس اکیلا اگر ہزاروں مرتبہ مانگو گے شرم نہیں آئے گی. اور رب فرماتا ہے جو بندہ میرے لیے 1 آنسو بھی بہا دینا, میں اس سے پہلے بھی کہا تھا آپ سے, 1 آنسو بھی بہ جائے تو برز محشر کے دن وہ آنسو ہمارے لیے گواہ ہوگا کہ مولا اس بندے نے تیرے خوف سے, تیرے ڈر سے اپنے آنکھوں سے آنسو بہایا تھا, وہ آنسو بروز محشر کے دن تمہاری گناہوں کی بخشش کرائے گا, تمہیں جنت جانے کا سہارا بنائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں, ایک دن رب کے بارگاہ میں دعا کرو, ان کے لیے آنسو نکال کر تو دیکھو. قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نماز کی بھی توفیق دے گی اور ہر عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گی. میں آپ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کی توفیق عطا فرمائے. بولے آمین, آمین, آمین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی چھوٹی بڑی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں ادا کر لیں.